ایک دفعہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی اس عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ تو عالم نے کہا کہ نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں میں سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا، کیا تو بھی اس کا جواب دے گا؟ تو یہودی عالم نے کہا، ہاں میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا دوسرا بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا دن اور رات اس کا تیسرا نہیں۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا لوح و قلم و کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندے پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں
جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا ان سے بات کی۔ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی۔ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا نظارہ دیکھتے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی استغفار پر اور ان کی دعا کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی۔ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں۔ اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد یہودی عالم نے کہا کہ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ تو یہودی عالم نے کہا دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہودی عالم کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ تو نیچے سے لوگوں نے کہا کہ اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے۔